الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کے اندر دو باتیں فرمائی گئی. ایک بات تو یہ کہ دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان. تو کل 3 امور اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلی بات ایک امر ہے، حکم دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات سے ہم کو منع کیا گیا ہے، نہیں کی گئی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اور تیسری بات ایک خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو گویا یہ آیت ایک امر پر، ایک نہی پر اور ایک خبر پر مشتمل ہے. پہلی بات جو فرمائی گئی، دین اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن دونوں اعتبار سے اور تمام شعبوں کے لحاظ سے دین اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن آج کل ان کے اندر ہم لوگ تفریق کرتے ہیں. بعض شعبوں کو اختیار کرتے ہیں، بعض شعبوں سے روح گردانی کرتے ہیں، بعض شعبوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، بعض شعبوں کو اٹھا کر طاقی نسیان پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، یعنی تمام شعبوں کو اختیار کرو. دین اسلام میں پہلا شعبہ ہے عقیدوں کا، کہ ایک انسان کو کیا بات اپنے نظریے میں، عقیدے میں جمانا چاہیے، اور کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ نہ رکھنا چاہیے. یہ ہے عقائد کا باب. اور دوسرے ہے اعمال و عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے.
یہ بہت سے اعمال ہیں، عبادات ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق۔ دین اسلام کے اندر اخلاق کا ایک مستقل شعبہ ہے، اس کی مستقل تعلیمات ہیں۔ اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت، یعنی آپسی رہن سہن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں تمام لوگوں کے حقوق اور آداب بیان کیے گئے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور تعلق داروں کے حقوق، استادوں کے حقوق، مشائخ کے حقوق، علماء کرام کے حقوق، اور اسی کے ساتھ آداب۔ استاد کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، بھائی بہنوں کا ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے۔ یہ ہے معاشرتی زندگی۔ اور ایک چیز ہے جس کا نام ہے سیاست، یعنی حکومت اور عمارت، کہ ایک آدمی حکومت اور عمارت کا منصب پائے تو اس کو کس طرح رہنا ہے، اور جو لوگ اس کے ماتحت میں رہتے ہیں ان کو کس طرح رہنا ہے۔ یہ ہیں 5 شعبے: عقائد، اعمال و عبادات اور اخلاق، معاملات۔ معاملات چھوڑ دیا۔ معاملات کے معنی یہ ہے کہ لین دین کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، خریدنا بیچنا، کن چیزوں کا بیچنا جائز ہے، کن کا بیچنا ناجائز ہے، کن چیزوں کا خریدنا جائز ہے، کن چیزوں کا خریدنا ناجائز ہے، اور اس کے اصول کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ یہ ہے معاملات۔ تو معاشرت، معاملات، اخلاق اور ایک سیاست، یہ 5 شعبے دین کے شعبے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ عقیدوں کو تو سمجھتے ہیں دین کا شعبہ ہے، اور اعمال و عبادات کو بھی سمجھتے ہیں کہ دین کا شعبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت۔ لیکن باقی اور جو شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے، اور سمجھتے ہی نہیں کہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ جب دین سے اس کا تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں منمانی کرتے ہیں، معاشرت جیسی چاہے اختیار کرتے ہیں، اخلاق برباد ہو جائے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، معاملات کے اندر گڑبڑی کرتے رہتے ہیں، حلال کی حرام کی کوئی تمیز نہیں، اچھے اور برے کا کوئی فرق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان شعبوں کو ہم نے دین سے نکال دیا، اور جب معاشرت کو نکال دیا، اخلاق کو نکال دیا، معاملات کو نکال دیا، تو بیچاری سیاست کا کیا لحاظ کرے گی؟ اس میں تو اچھے اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا، بھئی یہ تو سیاست ہے، ہمارا کیا تعلق اس سے؟ دین کے اندر سیاست بھی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو دین کے تابع نہ ہو۔ اس لیے کہ سیاست کا معنی آتا ہے تدبیر کرنا، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، اچھائی پہنچانے کے لیے، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، سکون کا، اطمینان کا، انصاف کا، ان سب چیزوں کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے جو تدبیریں کی جاتی ہیں اسی کا نام ہے سیاست۔ ملک جس کے ہاتھ میں آئے وہ سیاست کرتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہے کہ رعایا کی خبر گیری رکھے، ان کو سکون پہنچائے،
ان کو اطمینان بخشے، ان کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ کرے، ظالموں کو سزا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہر ایک کا حق اس تک پہنچانے کی جد و جہد اور محنت کرے۔ اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اسی سسٹم کا نام ہے سیاست، جو ایک بادشاہ کے ہاتھ میں اور اس کے کارندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل شعبہ ہے اور دین کے اندر داخل ہے۔ لوگ اگر اس کو بگاڑ لیں تو ان بگڑے ہوئے لوگوں کی کارستانی ہے، جن لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ اور اگر شریعت کے مطابق سیاست کی جائے گی تو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عثمان غنی اور علی مرتضی، ان زمانے کی جو حکومتیں تھیں وہ نقشہ دنیا میں آ جائے گا۔ لیکن اب تو سیاست والے صرف مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ سیاست کا معنی ہی کچھ غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سیاست کا معنی یہ ہے بہتر تدبیر کرنا، عمدہ تدبیر کرنا، لوگوں کو بھلائی پہنچانا، انصاف پہنچانا، ظلم کی راہوں کو بند کر دینا، غلط کاریوں کو دروازے بند کر دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزانہ راتوں میں گشت کرتے تھے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس کے گھر جاتے، حالات معلوم کرتے اور پھر اس کو بیت المال سے کھانے کا پینے کا نظام بنا کر دیتے۔ اگر کوئی کہیں غلط کاری ہو رہی ہو، چور، ڈاکو، یہ شرابی، کبابی کوئی غلط کاری میں لگے ہو تو ایسے لوگوں کو جو ہے معلوم کرتے اور ان کو سزا دیا کرتے۔ یہ تھا عدل و انصاف والا اور امن و سلامتی والا نظام جس کا نام ہے سیاست، اور یہ سیاست اسلام کے اندر ایک مستقل شعبہ ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ اب ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم اس کے حکم کے اوپر کتنا عمل پیرا ہیں، کتنے % ہم لوگ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام کے اندر اپنے آپ کو ہم نے داخل کیا ہے۔ کوئی 4%، کوئی 5%، کوئی جو ہے 10، اور کوئی 20، اور کوئی 25، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50 والے بھی شاید نادر دنیا میں ہوں گے، ورنہ تو 10%، 20% اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا تو کوئی جنید بغدادی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ پیدا ہوگا، یعنی میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ یہ ہم لوگوں نے بنا لیا۔ ہر آدمی کو غور کرنا ہے کہ اس حکم کے اوپر ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں باطن کے متعلق ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ مثلا نماز پڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں اور رکوع کریں، سجدہ کریں، اور اس طریقے پر نماز کے ارکان ادا کریں اور آخر میں سلام پھیر ڈالیں۔ یہ بھی نماز ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس نماز کے اندر اخلاص بھی ہو، اس نماز کے اندر اللہ سے تعلق بھی ہو، اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع، اس نماز کے اندر اللہ سے گرویت بھی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت کی چاشنی ملنے لگے۔ یہ ہے باطنی اعتبار سے نماز۔
تو ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے ہمیں دین اسلام میں داخل ہونے کی اللہ نے دعوت دی ہے۔ اب ہم جائزہ اپنا لے کر دیکھیں کہ اس اعتبار سے ہم لوگ کتنا دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور کس قدر ہم لوگ دین اسلام سے ابھی دور ہیں۔ اندازہ کریں، ہر آدمی اندازہ کرے، اسے خود پتہ چلے گا کہ میں کتنے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور کس قدر میں بہت ساری باتوں سے دین اسلام سے دور ہوں۔ اسی طریقے پر دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا یہ بھی ہے کہ جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کرنا، اور جن اعمال سے اسلام نے ہم کو منع کر دیا، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ان سے بچ جانا۔ کچھ احکام دین میں وہ ہیں جن کو کرنا چاہیے اور کچھ وہ ہیں جن کو کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، اور فحاشی عریانی سے بچو، رشوت خوری سے بچو، حسد سے بچو، کینے سے بچو۔ یہ جو احکامات ہیں ان کو نہ کرنا یہ بھی دین اسلام کا ایک شعبہ ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ لیکن بھائیو آج یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں ابھی تک اترے نہیں، اور جب اترے نہیں ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کچھ چیزوں پر عمل ہے، کچھ چیزوں پر عمل نہیں۔ کوئی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ حج پر حج تو کر رہا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی عبادات میں تو ماشاء اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، لیکن معاشرت میں آ جائے تو وہ ننگا نظر آتا ہے، اس کا حق دبا لیا، اس کا حق دبا لیا، بھائیوں کا حق دبا لیا، بہنوں کا حق دبا لیا، ماں باپ کا حق پامال کر دیا، اور کسی کو بے عزت کر دیا، کسی سے گالی گلوچ کا معاملہ کر دیا، لیکن نماز بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تو یہ آدمی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے والا کہاں ہوا؟ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ صرف دین اسلام قبول کر لو، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، داڑھی والوں کے لیے، جبے والوں کے لیے، قبے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، تبلیغ میں جانے والوں کے لیے، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے، مدرسی کا کام کرنے والوں کے لیے، مدرسہ چلانے والوں کے لیے۔ گویا اللہ یہ بول رہے ہیں اے نماز پڑھنے والے، تو بھی دین اسلام میں مکمل آ جا، معاشرت کو بہتر بنا، معاملات کو بہتر بنا، اپنے اخلاق کو بہتر بنا، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، صرف نماز پڑھ لینا دین کا شعبہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جا۔ اے مدرسین، اے پڑھانے والوں، بخاری کا درس دینے والوں، جلالین پڑھانے والوں، ہدایہ پڑھانے والوں، قرآن کی تعلیم دینے والوں، حدیث کے پڑھانے والوں، تم بھی دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ صرف یہ پڑھ لینا، پڑھا لینا اتنا ہی دین نہیں ہے، دین تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ تمہارا پورے کا پورا زندگی کا نقشہ دین کے مطابق ہو جائے، تمہارے میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، اور دل کے اندر کسی کی برائی نہ ہو۔ اب ایک آدمی حدیث کا درس تو دے رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے،
اور علوم و فنون کا درس دے رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر یہ نکھار نہیں آیا کہ اس کا اخلاق بن گیا۔ ایک آدمی ہے کہ ماشاءاللہ ذکر اذکار کبھی نہیں چھوٹتے، رات میں عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وظائف پر وظائف پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اسے بھی کہہ رہے کہ اے صوفی صاحب آپ بھی دین میں داخل ہو جاؤ، ابھی آپ تو خالی وظیفے پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا غصہ تو ختم نہیں ہوا، تمہارے اندر اخلاق تو نہیں پیدا ہوا، تمہاری معاشرت تو ڈھنگ کی نہ ہوئی، ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں پیدا ہوا، بیوی بچوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن تو ٹھیک نہ ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ تمہاری زندگی تو بہتر نہ ہوئی۔ صرف وظیفہ پڑھ لینے والے صوفی صاحب آپ بھی دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ داڑھی والوں سے بھی خطاب ہے، جھبے والوں سے بھی خطاب ہے۔ ارے داڑھی والو، تم نے داڑھی تو رکھ لی ماشاءاللہ، لیکن داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، بازار میں بیٹھتے ہو، داڑھی اتنی لمبی ہے لیکن جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داڑھی والو تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تمہاری داڑھی رکھ لینے سے تم دیندار نہیں ہوگے، صرف جبہ پہن لینے سے دیندار نہیں ہوگے، صرف نماز پڑھ لینے سے دیندار نہیں ہوگے، صرف گٹا آ گیا تو دیندار نہیں ہوگے، تم ذکر اذکار کر لیے تو دیندار نہیں ہوگے۔ بہت سے اور شعبے ہیں کہ ان شعبوں کو تم نے ترک کر دیا، ایک کو پکڑ لیا، دو کو پکڑ لیا، لیکن باقی شعبوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ دین نہیں تھا؟ اللہ گویا یہ پوچھ رہے ہم لوگوں سے، ارے داڑھی والو، ارے ذکر کرنے والو، تسبیح پڑھنے والو، درس دینے والو، اے نماز پر اکتفا کر لینے والو، اے حج پر حج کر لینے والو اور عمرے پر عمرہ کرنے کے لیے چلے جانے والو، بے شمار اور چیزیں جو میں نے قرآن و حدیث کے اندر نازل کی ہے وہ بھی تو میں نے ہی نازل کی ہے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے تم لوگ؟ اس لیے میں نے کہا کہ انتہائی قابل غور آیت ہے، اور ہم سب اس پر غور کریں کہ ہم نے کہاں تک اس آیت پر عمل کیا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ میرے جیسا تو کوئی نہیں، دوسروں کی تنقید کرتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین میں پورا داخل نہیں ہوا ہے۔ جس کا اخلاق عمدہ ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اخلاق بن جائیں تو پھر تو وہ اپنے ہی آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے ہی آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے۔ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بار ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ فرمایا تھا کہ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے کی بات ہے، فرمایا کہ بچوں تم سب میرے سے بہتر ہو، تم سب میرے سے بہتر ہو، میں تم سب سے اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں، حتیٰ کہ میں تو اپنے آپ کو خنزیر سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہوں۔ ایسے تو کئی بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو دوسروں کی تنقید ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، معاشرت توڑتے جا رہے ہیں، حقوق کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح معاملات کی زندگی کے اندر انتہائی جو ہے بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لہٰذا یہاں پر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ابھی تو ہم پورے طور پر دین میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہے اللہ کا کہنا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ جب دین اسلام میں مکمل داخل ہوں گے
اللہ کا ایک مطالبہ پورا ہوگا جس کی میں مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس دین کے اندر کیا کیا ہے. عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، سیاست ہے. یہ سب کی سب چیزیں دین اسلام کے مطابق ہو جانی چاہیے. دوسرا حکم اللہ کا یہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. دیکھیے پہلے حکم کے بعد اس حکم کو لانے کا منشا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں پر عمل کر لینا، جزوی طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا، یہ بھی ایک درجے میں شیطان کی پیروی ہے. یہ بھی ایک درجے میں شیطان کی پیروی ہے. اسے کہ پہلے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. آگے کہتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اس سے یہ نکل آتا ہے کہ پورے طور پر دین اسلام میں داخل نہ ہونا، جزوی طور پر داخل ہو کر چلتے رہنا اور اپنے آپ کو سمجھتے رہنا کہ ہم تو مکمل دیندار ہو گئے ہیں، یہ بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آدمی کچھ کر لے اور بہت سی چیزوں سے محروم رہ جائے. اسے ایسی پٹی پڑا دیتا ہے، ایسی پٹی پڑا دیتا ہے کہ کچھ کر کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. کرتا ہے کچھ، سمجھتا ہے سب کچھ. جو آدمی کچھ کرے اور سب کچھ سمجھ جائے اپنے آپ کو، یہی ہے شیطان کا ہیر پھیر و چکر و مکر، جس کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ تو یہ کہتے ہیں سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھو. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر کے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو. یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے. اہل اللہ نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ سب کچھ اپنے بس میں جتنا ہے کرو، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. حقیر سمجھو، فقیر سمجھو، اور سمجھو کہ میں نہتا ہوں، خالی ہوں. یہ ہے نیک لوگوں کا کردار، نیک لوگوں کا راستہ. اس کی پیروی کرنا چاہیے. اور شیطان کی پیروی یہ ہے کہ ذرا کچھ کر لیا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک جگہ پر ایک خط ہے جو ان کو کسی نے لکھا، اور پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا وہ ہے. کسی سوال کرنے والے نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میری حالت یہ ہے کہ کبھی میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، برائی کرنے لگتا ہوں، تو برائی کرنے کے بعد بہت روتا ہوں، گھبراتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، اپنے سے بدتر، اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتا ہوں، بہت روتا گڑ گڑاتا پلاتا ہوں. اور جب میں کوئی نیکی کر بیٹھتا ہوں، تہجد پڑھ لیا یا اور کوئی عبادت کر لیا، ذکر اذکار میں پابندی کرنے لگا، تو پھر میرا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے عرفہ ہوں، سب سے بلند ہوں. یہ میرے دماغ کے اندر آ جاتا ہے. یہ لکھ کر انہوں نے حضرت سے اصلاح چاہی کہ اس سلسلے میں آپ مجھے کچھ اصلاحی بات فرمائے تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے کس طرح رہنا چاہیے. حضرت نے اس کے جواب کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری پہلی حالت کہ گناہ کر کر روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، پلاتے ہو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر اور فقیر سمجھتے ہو، یہ حالت بہت اچھی ہے اس حالت سے
جس میں تم نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ حقیر حالت ہے، بدترین حالت ہے. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کے بعد رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، پلانے لگے. تو بھائیو، یہ ہے شیطان جو ہمارے دل و دماغ کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ کچھ ہم نے نیکی کر لی اور ہم کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ تم تو بہت کچھ ہو گئے ہو، بہت اعلیٰ ہو گئے ہو، بہت عرفہ ہو گئے ہو. اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. پورے طور پر تو تم نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی اس کے اوپر چلتے نہیں ہو، کچھ چلتے ہو، بہت کچھ چھوڑ دیتے ہو. یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، ایسا نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. دونوں آیتوں کو، دونوں باتوں کو ملانے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ دین اسلام میں مکمل طریقے پر ہر اعتبار سے داخل ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ ہم سب سے یہی چاہتے ہیں. اور کچھ کچھ کر لینا، بہت کچھ چھوڑ کے چلتے رہنا، یہ اصل میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. اللہ اس سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب وہ کھلا ہوا دشمن تو تم اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ دشمن کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم کو ہلاکت کی جگہ لے جائے گا اور ہلاک کر کے چھوڑے گا. دشمن کا کام ہے دشمنی نکالنا، اور یہ بڑا سخت ترین دشمن ہے جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنی کا اظہار کیا تھا انسانوں سے. اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا میں اس کو بہکاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے، ہر طرح سے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرنے والا اپنی دشمنی کا کتنا بڑا دشمن ہوگا انسان کا. اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ فرما رہے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں غلط راہیں بتاتا ہے، گناہوں کا راستہ بتاتا ہے، برائیوں کا راستہ بتاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ تم کو ہلاک کر کے چھوڑنا چاہتا ہے. اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمان اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس سے بچنے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو ہونی چاہیے. یقین تو ہے ہمیں اللہ کا کلام، لیکن یقین کا ایک درجہ یہ ہے کہ ہم بس اوپری طور پر یقین کر لیتے ہیں، اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین دل کی گہرائیوں کے اندر گھس جائے. یقین کا ایک اوپری درجہ اور ایک وہ درجہ کہ دل کے اندر یقین گھس جائے. جس دل کے اندر یقین گھس جاتا ہے اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. اب ہم لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن، لیکن دل کے اندر یہ گھس جاتا تو کوئی بھی آدمی شیطان کی پیروی نہ کرتا، یعنی گناہ کی طرف نہ جاتا. لیکن روزانہ گناہ کر رہے، ہزاروں قسم کے گناہ کر رہے، اور کھل کر بھی کر رہے، چھپ کر بھی کر رہے، نیک لوگ بھی کر رہے ہیں، بد لوگ بھی کر رہے، نمازی ہے وہ بھی کر رہا ہے، ذاکر ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے اندر ابھی تک یہ یقین نہیں اترا. اگر دل کی گہرائیوں میں یقین اتر جاتا تو پھر کہاں ممکن تھا کہ کوئی آدمی شیطان کی پیروی کر لیتا. اس لیے اللہ نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کو سمجھ کے رکھو، اور جب تم اس کو سمجھ لو گے اور دل کے اندر تمہارے یہ گھس جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. اور وہ انقلاب کیا ہوگا؟ تم مکمل طریقے پر دین میں داخل ہو جاؤ گے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کسی ترجمے نہیں کرو.
بھائیو ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی حد تک دین اسلام کو قبول کر کر اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ایک نوٹ بک رکھ لے، روزانہ سوچے، غور کرے۔ میں نے 5 شعبے بتائے، ان میں سے جو آخری شعبہ ہے وہ تو اس وقت رہنے دیں، اسے کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، سیاست والا، اس کو ایک طرف رکھیں، باقی اور 4 شعبوں کے بارے میں غور کریں۔ ایک نوٹ بک رکھ لیں، اس میں سے 4 صفحے منتخب کر لیں۔ پہلے صفحے کے اوپر لکھ دیں عقائد، دوسرے صفحے کے اوپر لکھ دیں اعمال و عبادات، اور تیسرے پر لکھ دیں اخلاق، چوتھے پر لکھ دیں معاملات، اور جو ہے تیسرے پہ لکھ دیں معاملات، اور چوتھے پہ لکھ دیں معاشرت۔ یہ 4 باب ہو گئے، اخلاق، عبادات، معاملات اور معاشرت اور معاملات ہو گئے، تو 5 شعبے ہو گئے۔ 5 یہ شعبوں کو لکھ کر رکھ لیجیے، 5 صفحے پر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ سوچیں پہلے کو لے کر عقائد، کہ میرے عقیدے کہاں تک اسلام کے مطابق ہو گئے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ، علماء کا تو مسئلہ ہے بھی، علماء تو عقائد کو سمجھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، علماء کو معلوم۔ لیکن عوام الناس میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ذکر، اذکار، عبادات تو کر لیتے ہیں، لیکن عقائد کے باب کے اندر ابھی کچے، ان کے سامنے صحیح طور پر عقائد نہیں آئے۔ یہ حضرات علماء کے پاس میں جائیں، عقائد کو معلوم کریں اور سیکھیں۔ اللہ کے بارے میں مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے رسولوں کے بارے میں مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، بس کچھ اوپری طور پر سن رکھا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ بہت سی صفات والا ہے، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اللہ کی کئی طرح کی صفات ہیں، اجمالاً تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ صفات والے ہیں، ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اتنا ماننے پر ہم ایمان والے تو ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی اس کے ساتھ ہمیں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مکمل دین میں داخل ہو جائے۔ ابھی تو خالی داخل ہوئے، سرسری داخل ہوئے، لیکن مکمل داخل ہونے کا مطالبہ ہے۔ مکمل داخل ہونا یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے بارے میں سمجھیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، کیسی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کو کیا سمجھنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ایک ذات ہے، اور اللہ کی ذات یکتا ہے، اور اس کے جیسی کوئی اور ذات نہیں۔ اور اسی طریقے پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، واحد ہے، اس کے جیسی کسی کی صفات نہیں۔ یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اب اللہ کی صفات 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ذاتیہ وہ صفات جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ میں رہتی ہیں، کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ان صفات سے متصف رہتا ہے، جیسے کہ اللہ زندہ ہے، هو الحی القیوم، قرآن میں آیا، وہ زندہ ہے۔ یہ دنیا میں بت رکھے ہوئے نا، یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ ان میں حیات ہے؟
یہ تو مردہ ہے. اللہ نے کہا هو الحی، اللہ کی ذات تو حی ہے، زندہ ہے. یہ اللہ کی صفت حیات اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ. اسی طرح اللہ علم والا ہے، علم بھی اللہ کی صفت ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی طرح اللہ قدرت والا ہے، اللہ قدرت میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی طرح اللہ سننے والا ہے، اللہ بولنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ متکلم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے. یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات کہلاتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ میں ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور دوسری اور صفات ہے، ان کا نام ہے صفات فعلیہ. صفات فعلیہ وہ صفات کہ جب اللہ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام اللہ نہیں کرتے تو اس صفت سے موصوف نہیں رہتا. اور بعض لوگوں نے صفات فعلیہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ صفات فعلیہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے بھی متصف ہوتا ہے اور ان کی ضدوں سے بھی متصف ہوتا ہے. اب یہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے عجیب لگتا ہے ان کو. میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں مثال دے کر. دیکھو اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے. کیا ہے؟ رزاق. رزاق کے معنی کیا؟ رزق دینے والا ہے نا. اب جب اللہ رزق دیتا ہے تو وہ اللہ کی صفت ہے رزاق ہونا. اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے اللہ محیی ہے، یعنی زندہ کرنے والا ہے. اللہ دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے. روزانہ دیکھو کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر حیات ڈالتا رہتا ہے. وہاں بچہ پیدا ہوا، وہاں بچہ پیدا ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، پوری دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ ان کے اندر زندگی ڈال رہا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں محیی. اور جیسے اللہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا بھی ہے، اس کی ضد. وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، رزق چھین بھی لیتا ہے، زیادہ بھی دیتا ہے، کم بھی کر دیتا ہے. یہ ضدین ہیں، اللہ ان سے بھی متصف ہوتا ہے. ایسی صفات کو کہتے ہیں صفات فعلیہ. تو ایک صفات ذاتی ہے جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے اور ان کی ضد اللہ کے ساتھ نہیں آ سکتی. جیسے قدرت والا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بے قدرت ہو جائے. اللہ سننے والا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ سننے والا بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ. وہاں نہیں ہوتا. وہ صفات ذاتیہ ہیں. اور یہ صفات فعلیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف اور ان کی ضدوں سے بھی متصف ہوتا ہے. جیسے رزق دینا، رزق نہ دینا، شفا دینا، بیماری دینا. شفا بھی وہی دیتا ہے اور بیماری بھی وہی دیتا ہے. اور کسی کو عطا کرنا اور کسی کو نہ دینا، یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں. اسی طریقے پر اللہ زندگی دینے والا بھی ہے، اللہ موت دینے والا بھی ہے. اسی طرح اللہ ذلت دینے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے. عزت دینا بھی اللہ کی صفت، ذلت دینا بھی اللہ کی صفت. تو دیکھو یہ ضدین ہیں لیکن وہ دونوں اللہ کی صفت ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. اچھا، صفات فعلیہ میں کچھ ایسی صفات بھی ہیں کہ ان صفات کو متشابہات کہا جاتا ہے. جیسے اللہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اب یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات فعلیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں.
اور یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے آنے اور جانے کا ذکر آیا۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھنے کا ذکر آیا۔ اسی طرح بعض جگہ پر اللہ کی آنکھ کا ذکر ہے، انک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کہیں ہاتھ کا ذکر آیا، اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں ہاتھ کا ذکر آ گیا۔ چہرے کا ذکر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا، قرآن میں بھی ہے الا وجہہ، تو کہیں چہرے کا ذکر، کہیں ہاتھ کا ذکر، کہیں قدموں کا ذکر، کہیں پنڈلی کا ذکر، کہیں آنکھ کا ذکر، اور اسی طرح کہیں چہرے کا ذکر، اور بیٹھنے کا، اٹھنے کا، آنے کا، جانے کا ذکر۔ یہ ساری جو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ اگر یہ ہم نہیں جانیں گے تو پھر نعوذ باللہ ہم نے اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں پیدا کیا اپنے اندر۔ میں یہاں بتاؤں آپ کو کہ ان کے بارے میں کیا سمجھنا ہے۔ سمجھنا یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئی، اللہ کے ہاتھ ہونے کا، اللہ کے پیر ہونے کا، اللہ کی آنکھوں کے ہونے کا، اللہ کی پنڈلی ہونے کا، اللہ کے چہرے ہونے کا، اسی طرح اللہ کے آنے کا، جانے کا، بیٹھنے کا، یہ سب جو ذکر فرمایا گیا قرآن و حدیث کے اندر، ان سب پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہیں اللہ کی، لیکن ہمارے ہاتھ اور پیر کی طرح نہیں۔ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں، ہمارے پیروں کی طرح اللہ کا پیر نہیں، اللہ کی آنکھ ہماری آنکھوں کی طرح نہیں، اللہ کا چہرے کا مطلب ہمارے چہرے کی طرح نہیں، اللہ کے آنے و جانے کا مفہوم وہ نہیں جو ہمارے اور آپ کے آنے و جانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں ایسا بیٹھتا ہے۔ یہاں سمجھنا یہ ہے، یہ ساری باتیں حق ہیں اور سچ ہیں اور ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہو یہ سب کچھ ہماری طرح نہیں، یہ سب اللہ کے شایع نشان ہے۔ اس کی آنکھ اس کے شایع نشان، اس کے قدم اس کے شایع نشان، اور اس کا چہرہ وہ اللہ کے شایع نشان۔ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ قرآن میں حدیث میں مسئلے آئے ہیں، یہ وضاحتیں آئی ہیں، یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ کی صفات آئی ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایسی صفات نہیں جیسے بندوں کی صفات ہوتی۔ بندوں کی صفات تو بندوں کی طرح ہے، بندے حادث، ان کی صفات بھی حادث، ان کے اندر جسم و جسمانیت کا مفہوم، لیکن اللہ کی صفات اللہ کے شایع نشان، جسم و جسمانیت سے پاک، وہ اللہ کے شایع نشان اس کی صفات ہے۔ اس کا آنا بھی اس کا آنا و جانا اس کے شایع نشان ہے، اس کا بیٹھنا اس کے شایع نشان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ امام مالک نے فرمایا کہ بھئی استواء کے معنی تو سب کو معلوم ہے، لغت میں دیکھو معلوم ہو جائے گا، ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے استواء مستوی ہونا، بیٹھنا، یہ معنی تو ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ وکیفیتہ مجہول، لیکن جب اللہ کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس کی کیفیت وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ مجہول ہے۔ مجہول مانے نہیں معلوم۔
استوا کے معنی تو معلوم ہے، لیکن جب اللہ کی نسبت ہم یہ بولتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے فرمائی الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدع، اور اس کی کھوج میں لگ جانا، اللہ کیسا بیٹھتا ہے، کیسا اٹھتا ہے، کیسا کھاتا، کیسا یہ کرتا ہے، کیسا وہ کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جانا یہ بدعت ہونے کی علامت ہے، بدعتیوں کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ ہے اللہ کی صفات پر یقین کا مطلب، اللہ کے شایع نشان ان کو معلوم۔ یہاں پر لوگ دو قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، دو قسم کے لوگ دو قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ان صفات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ان کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کئی جگہ پر مکاتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، غلط پڑھاتے ہیں، یوں پڑھاتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پیر نہیں ہے، اللہ کے آنکھ نہیں ہے، یہ سب نفی کرتے ہیں، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ ارے بھائی قرآن کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، قرآن کا مقابلہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہنا اہل سنت کا عقیدہ نہیں، غلط ہے۔ یہ بولو اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، اللہ کے پیر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن ہمارے جیسی نہیں، اللہ آتا وہ جاتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں، اللہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن ہماری طرح نہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ یہاں دو فرقے گمراہ ہو گئے، ایک معطلہ ایک مجسمہ۔ معطلہ ان کو کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا نا، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ معطلہ کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ جس چیز کا اس بات قرآن میں حدیث میں صراحتاً ہو اس کی صراحتاً نفی کی جائے، قرآن کا مقابلہ ہے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یوں کہو اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر ایک جگہ پر کتاب الزکوٰۃ کے اخیر میں اس مسئلے پر کلام کیا ہے، حالانکہ وہ عام طور پر اس طرح نہیں کرتے، لیکن اس جگہ پر اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو اور بتایا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہو اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، فلاں اور فلاں اللہ کی صفات ہیں لیکن ہماری طرح نہیں۔ تو ایک فرقہ وہ گمراہ ہوا جس کو معطلہ کہتے ہیں، جو نفی کرتا ہے ان سب چیزوں کی اور تعطیل کرتا ہے، اور دوسرا فرقہ وہ گمراہ ہو گیا جو اللہ کی ان صفات کو اس طرح مانتا ہے جیسے بندوں کی صفات، یعنی ہمارے جیسے ہاتھ، ہمارا جیسا چہرہ، ہمارا جیسا آنا وہ جانا، ہر چیز بندوں جیسی ماننے لگا، اور اللہ کو بھی نعوذ باللہ ایک انسانوں جیسا یا کسی مخلوق کے جیسا مان لیا۔ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، اور اس فرقے کا نام علماء نے رکھا مجسمہ، یعنی جسم کے قائل، اللہ کی جسمانیت کے قائل لوگ، یہ بھی گمراہ ہے۔ بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو نہ تعطیل کرتے ہیں نہ تجسیم کرتے ہیں، ان کا مسلک ہے تنزیہ، تعطیل بھی غلط، تجسیم بھی غلط، صحیح مسلک کا نام کیا ہے؟ تنزیہ۔ تنزیہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو مانو لیکن بندوں جیسی نہیں، بلکہ بندوں جیسی صفات سے اس کو منزہ مانو، یہ ہے تنزیہ کا مطلب۔ تو دیکھیے بھائیو، یہ عقیدہ سمجھ میں آنا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا، یہ سمجھ کے رکھنا بھی دین کے اندر داخل، اسے میں نے کہا عقیدے کا ایک پیج رکھو، اس میں لکھو عقیدوں کے بارے میں ہم نے کیا عقیدے کے بارے میں پڑھا۔ ایک تو یہ اللہ کے بارے میں بتایا، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ،
علماء کے بارے میں کیا عقیدہ، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ، ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ، مشائخ کے بارے میں کیا عقیدہ، اسی طرح جو ہے آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ، قبر کے بارے میں کیا عقیدہ، سوال و جواب کے بارے میں کیا عقیدہ، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ، دوبارہ پیدائش کے بارے میں کیا عقیدہ. ان سارے عقیدوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو نہیں معلوم وہ علماء سے جا کر پوچھو، اور جب علماء سے آپ پوچھیں گے تو علماء بھی مصروف ہو جائیں گے. بہت سے علماء مصروف نہیں ہیں، اس لیے مصروف نہیں ہے کہ ان کو آپ مصروف کرتے ہی نہیں ہیں. علماء کا کام لوگوں نے سمجھ لیا نکاح پڑھانا، بیٹی کی شادی ہے نکاح پڑھانا، حضرت نکاح پڑھانے آ جائیے. نکاح پڑھانے تھوڑا ہی مولانا بن کے آئے، 7 سال 8 سال مدرسے میں جو ہے اپنے آپ کو مجاہدے کی بھٹی میں تپا کر پکا کر آئے ہیں. یہ خالی نکاح پڑھانے نہیں آئے، صرف نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئے، اور کوئی دکان کھول لیا تو اس کے اندر آ کر دعا کرانے نہیں آئے. لوگوں نے علماء کا مصرف یہ سمجھ لیا ہے نکاح پڑھانا، دکان کی افتتاح، مکان کی افتتاح، اور جو ہے جنازے کی نماز. یہ نماز تو یہ ہے ہی، وہ اس کے علاوہ ایڈیشنل جو ہے نا علماء کی یہی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء کی ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن ہم نے ان کو مصروف نہیں کیا. ان سے جا کر کبھی عقیدہ نہیں پڑھتے. بتاؤ یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں عوام الناس، ان میں سے اگر یوں پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے کسی عالم کے پاس میں جا کر کبھی یہ علم حاصل کیا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے کی تشریح کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا سمجھنا ہے؟ عام طور پر نہیں. اسے ایک پیج رکھو. ایک پیج میں نے بتایا تھا عبادات کا رکھو. عبادت کے بارے میں ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، کیا نہیں سمجھا ہے، سمجھ لیا ہے تو عمل کتنا کیا ہے. تمام عبادات کے بارے میں ایک پیج بنا کے رکھیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح اور تہجد، اور اسی طرح تلاوت کلام اللہ اور دیگر عبادات ایک فہرست بنائیے، اور اس میں دیکھتے جائیے میں نے اس میں کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا کرتا ہوں، کتنا نہیں کرتا. اسی طرح ایک پیج رکھیے گا معاشرت کا، اس میں بتائیے حقوق، آداب، حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، شیخ کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. اسلام نے تو جانوروں کے حق بھی بتایا. ہم نے کہاں تک ان کو ادا کیا، کتنا اس میں ہم ہیں، یہ اس کے اندر لکھیے. جو نہیں کر رہے ہیں اس پر کرنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح معاملات کے بارے میں، اسی طرح اخلاق کے بارے میں یہ سارے 5 پیج بنا کر رکھیے گا. آئندہ مجلس میں جب آئیں تو وہ کاپی بھی اپنے ساتھ لائیے گا. دیکھیں گے کتنے لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہیں. ایسے بیان سن کے چلے جاتے ہیں. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں یہ بیان کی مجلس ہے نہیں، یہ تو کان پکڑی کی مجلس ہے. یہ تو بیان کی مجلس نہیں، یہ کان پکڑی کی مجلس ہے. ہر آدمی اپنا کان پکڑے، میں کہاں تک کیا ہوں، کہاں تک نہیں کیا ہوں، کتنا کیا ہوں، کتنا نہیں کیا ہوں. یہ اپنا جائزہ لیتے رہنے اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی مجلس ہے. اس لیے بھائیو آئندہ آپ جان